السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں۔ الحمدللہ میں نے گاڑی پارک کر دی۔ بہت سارے ہمارے بھائی، بہت سارے ہمارے دوست وہ اپنی گاڑی کے متعلق بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے کہ سواری ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو ہر چیز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، لاپرواہی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت کوئی دعا بتائے، کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتائے۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی جو ہے کبھی کوئی ہوا اس کی لیک کر دیتا ہے، یعنی گاڑی کی ہوا نکال دیتا ہے، کبھی کوئی پیٹرول چوری کر لیتا ہے، کبھی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کوئی توڑ دیتا ہے، کبھی مرر توڑ دیتا ہے سائیڈ کا، کبھی سیٹ بلی پھاڑ دیتی ہے، یا کبھی کوئی انسان کچھ کر دیتا ہے۔ یعنی کسی بھی طرح سے کوئی نہ کوئی گاڑی کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ نقصان کرنے والے بہت سارے جو حاسدین ہوتے ہیں، یعنی ہم سے جیلیسی جو رکھتے، جلنے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے منہ پر تو ہمیں کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ان میں اتنی ہمت، اتنی جرت نہیں ہے، لیکن وہ پیٹھ پیچھے چاہتے کہ کسی بھی طرح ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرے، کسی بھی طرح ہمارے خلاف معاذ اللہ وہ منصوبہ بازی کرے، کسی بھی طرح وہ ہمارا نقصان کرے، ہمیں چوٹ پہنچائے، ہمیں زخمی کرے، یا کسی بھی طرح ہمارا کوئی نقصان ہو۔ تو آئیے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بائک یا آپ کی کار یا آپ کا آٹو رکشہ یا آپ کی کوئی بڑی گاڑی، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو یا اگرچہ سائیکل ہی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے، یعنی وہ کسی بھی طرح کے نقصان سے بچی رہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے یہ مہنگائی کا دور ہے، اور جس میں پیٹرول کا دام بھی آپ جانتے ہیں کہ آسمان چھو رہا ہے۔ ایک غریب انسان پہلے اگر بھرا بھی لے تو پھر وہ اس بات کا فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پیٹرول چوری نہ کر دے۔ یعنی اس قدر جو چور ہوتے ہیں معاذ اللہ، وہ گاڑی سے پیٹرول بھی نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگرچہ ابھی انہوں نے پیٹرول چوری کر لیا، ان کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کی گاڑی میں کوئی خرابی پیدا کر دی تو وہ گاڑی والا وہاں موجود نہیں، لیکن وہ گاڑی جو چلا رہا ہے اس کا رب تو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ میں اس طرح کر کے اس کو ستاؤں، اس کو تنگ کروں، تو یاد رہے کہ اگر کسی بھی مسلمان کو کوئی شخص ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو یہ عمل ایسا ہے کہ کسی مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذى مسلما ومن آذى مسلما فقد آذانی، من آذى مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل جسے آج بہت سارے لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی تنگ کر دینا، کسی کو ستانا، کسی کو بار بار ٹارچر کرنا، تو یاد رہے یہ عمل بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا عمل آپ کو کرنا ہے، لیکن یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں، تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنے تاثرات بھی ضرور دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے انشاءاللہ بہت سارے ہمارے بھائی نقصان سے بچ جائے، کیونکہ جو مسلمان کا مال ہوتا ہے وہ مال معصوم ہوتا ہے، یعنی اس کا نقصان یہ گویا درست نہیں ہے، کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کمائے ہوئے حلال روزی کی قدر کرے اور اس سے نقصان ہونے سے بچائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، جب آپ گاڑی کہیں کھڑی کریں تو آپ 10 مرتبہ 10 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یا جلیلو۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا جلیلو، یا جلیلو، یا جلیلو آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ جب گاڑی کھڑی کر دیں تو ایک سانس میں 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے ایک سانس میں پڑھا، اب دم کر دینا ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ جب آپ گاڑی کھڑی کریں تو آپ 49 مرتبہ 49 ٹائمز آپ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنی گاڑی پر سواری پر دم کر دینا ہے۔ یہ صرف گاڑی ہی نہیں بلکہ آپ کے گھر میں جو بھی چیز، یا آپ کا جو موبائل فون ہے، آپ اگر اس پر بھی دم کریں گے، کیونکہ اکثر ہمارے پاس موبائل فون بھی مہنگا ہے،
ہمارے پاس گاڑی بھی قیمتی مہنگی ہے، یا اور بھی آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں، آپ گھر میں اے سی ہے، آپ کے گھر میں کولر ہے، آپ کے گھر میں پنکھا ہے، آپ دیکھیں فریج ہے، واشنگ مشین ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی چیز خراب ہوتی ہے، پھر انسان اسے بنانے جاتا ہے، پھر کتنا خرچہ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ مہنگائی بہت ہے تو انسان پریشان ہے، تو آپ کو بتا دوں 49 مرتبہ یا اللہ پڑھ کے دم کرے، انشاءاللہ تعالی اس چیز کے نقصان ہونے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور آخری عمل بتا دوں، اکثر یہ بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد سے چپل چوری ہوگی۔ آپ جو دیکھیں کہ آئے دن مسجد میں صرف نمازی نہیں آتے، بلکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، اللہ رحم کرم فرمائے، اللہ انہیں ہدایت دے، کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے ہیں لیکن چپل بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، یعنی خود اپنی پرانی والی چھوڑتے ہیں اور کسی کی نئی والی دیکھے وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رسم بھی نہ جانے کہاں سے شروع ہوئی، یہ غلط حرکت لوگ سوچتے بھی نہیں، ذرا بھی آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہمارے ان بھائیوں کو، دوستوں کو، نوجوانوں کو۔ تو آئیے مسجد میں بھی جب آپ جائیں تو چپل جب آپ رکھیں تو کہہ دیں میں نے حلال کر دیا۔ کیا کہیں گے؟ میں نے حلال کر دیا، میں نے یہ چپل حلال کر دیا۔ اسی طرح میں نے گاڑی یہاں رکھ دی، اب میں نے کہہ دیا میں نے اپنی گاڑی کو حلال کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جو بھی اس طرح تنگ کرنے والے ہوتے ہیں چور چکی، تو وہ معاذ اللہ حرام کا کھاتے ہے نا، وہ ناجائز کام کرتے۔ تو آپ نے کہہ دیا میں نے اپنی گاڑی حلال کر دیا۔ اسی طرح آپ مسجد گئے، چپل آپ نے باہر اتارا، آپ نے کہا میں نے چپل حلال کر دیا، تو اب اس کا فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے حلال کر دیا، اب اس شخص کو آپ کی وہ چپل نظر نہیں آئے گی۔ اب اگرچہ وہ آ کر کھڑا رہے گا، اسی طرح جو تنگ کرنے والا ہے وہ آپ کی گاڑی کے پاس بھی آئے گا، لیکن اور گاڑی تو دکھے گی لیکن آپ کی گاڑی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 4 عمل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، امید کروں گا کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے اور آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ یقین بہت ضروری ہے، اعتماد، ورنہ آپ دم تو کر دیے لیکن آپ یہ سوچے ہوگا نہیں ہوگا، 50-50 نہیں چلے، بلکہ آپ کو 100% یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو کہ میں نے گاڑی حلال کر دیا، میں نے 49 مرتبہ یا اللہ پڑھا، میں نے 3 مرتبہ ایک سانس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میں نے 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھا اور دم کر دیا۔ اب انشاءاللہ تعالی میری گاڑی بالکل سیف رہے گی، محفوظ رہے گی، نہ اس کی سیٹ پھٹے گی، نہ اس کا مرر ٹوٹے گا، نہ ہی آپ ہیڈ لائن اس کی خراب ہوگی، نہ ہی اس کی ہوا لیک ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی سلامت رہیں گے، آپ کی گاڑی بھی سلامت۔